اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہمارا درس اور ہماری گفتگو تعلیم احکام میں چل رہی ہے روزے کے بارے میں۔ گزشتہ دروس میں ہم نے بتایا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کا ٹائم کیا ہے، واجب روزے کون کون سے ہیں، مستحب روزے کون کون سے ہیں، مکروہ روزے کون سے ہیں اور حرام روزے کون سے ہیں، یعنی وہ کون سے روزے ہیں جن کا رکھنا حرام ہے، وہ کون سے روزے ہیں جن کا رکھنا مکروہ ہے، وہ کون سے روزے ہیں جن کا رکھنا واجب ہے، وہ کون سے روزے ہیں جن کا رکھنا مستحب ہے، وہ سب ہم بتا چکے۔ یہ سب باتیں ہماری گزشتہ دروس میں گزر چکی ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا روزے کو باطل کرنے والی چیزیں، تو اس میں ہم نے سرسری طور پر مثلا خلاصے کے طور پر یا عناوین کے طور پر تمام چیزوں کو پڑھا اور بعض کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ تو کون کون سی چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں؟ نمبر 1 کھانا پینا، نمبر 2 غلیظ غبار حلق تک پہنچانا، نمبر 3 پورے سر کو پانی میں ڈبونا، نمبر 4 جان بوجھ کر قے کرنا، نمبر 5 جمع کرنا، نمبر 6 استمنا، نمبر 7 اذان صبح تک حالت جنابت پر باقی رہنا۔ صحیح ہے، یہ سب جو ہیں وہ ہم یعنی عنوان کے طور پر بیان کر چکے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا مبطلات روزے کے احکام، یعنی وہ چیزیں مبطلات یعنی جو باطل کرتی ہیں روزے کو، مبطلات روزہ یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزیں، تو اس کے احکام ہم نے شروع کیے تھے۔ تو اس میں ہم نے کھانے پینے کا سب سے پہلا چونکہ کھانا پینا سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے روزے میں کہ کھانا پینا ترک کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر روزے دار جان بوجھ کر کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو کھانے پینے میں سب سے پہلے بتایا تھا کہ اگر روزے دار جان بوجھ کر کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، جان بوجھ کر۔ اگر بھولے سے کوئی انسان پورا کھانا بھی کھا لے اور اچھی طریقے سے سیر ہو کے پانی بھی پی لے تو روزہ باطل نہیں، کب؟ بھولے سے۔ لیکن جیسے ہی یاد آئے آپ کو، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو یاد آ گیا ارے میں تو روزے سے ہوں، تو آپ کو کیا چاہیے کہ جو منہ میں ہے اسے باہر نکال دیں، وہیں پہ کھانا ترک کر دیں۔ جو کھا لیا وہ کھا لیا، کوئی مشکل نہیں ہے، جو پی لیا وہ پی لیا، لیکن جو منہ میں ہے اسے آپ باہر کر دیں تاکہ اب آپ کا روزہ بچا رہے۔ تو اگر بھولے سے آپ نے کوئی چیز کھائی ہے یا پی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے کھاؤ گے تو روزہ باطل ہو جائے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 2 اگر دانتوں کے اندر پھنسی رہ جانے والی غذا جان بوجھ کر نگل لے، دانتوں میں آپ نے سحری کھائی، سحر میں آپ نے کھایا پیا، اب کچھ ریزے جو ہیں دانتوں میں رہ جاتے ہیں، برش نہیں کیا آپ نے مثلا فرض کرو، اب وہ دن میں 10 بجے 9 بجے 8 بجے اب وہ ریزے آپ کو مثلا جو ہے وہ محسوس ہوئے، آپ نے نگل لیے جان بوجھ کر، تو جان بوجھ کے نکلیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر ویسے چلے گئے دھوکے سے تو کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح ہے، اگر دانتوں کے اندر پھنسی رہ جانے والی غذا جان بوجھ کر نگل لے تو روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکے سے ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 3 تھوک نگل لینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کہنے تھوک نگل لینے سے روزہ باطل نہیں، یعنی جو انسان کے منہ میں پانی ہوتا ہے، لعاب دہن ہوتا ہے، اگر آپ اس کو نگل لیں تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ جو آپ کے منہ میں پانی ہوتا ہے، خود منہ کا پانی، باہر سے نہیں، جو منہ کے اندر پانی ہوتا ہے، لعاب دہن جسے بولتے ہیں، تھوک کہہ لیجیے، جو بھی آپ کہیں،
تو اگر اس کو آپ نگل لیتے ہیں تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا تو کہ اگر کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، جیسے ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں انسان نے سحری کھائی، اس کے بعد ڈکاریں آتی ہیں، کھٹی پانی آتا ہے کھٹا مثلا، تو اسے تھوک دیجیے آپ، جو منہ آ رہا ہے، صحیح ہے، لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو دھوکے سے قے آ جاتی ہے، خود آ جاتی ہے الٹی، خود الٹی آ جاتی ہے، پلٹی الٹی جسے بولتے ہیں، کوئی الٹی کہتا ہے، کوئی پلٹی کہتا ہے، جو بھی کہے وہ صحیح ہے، قے اگر آ جائے خود سے، آپ نہیں کر رہے ہیں، آ گئی، تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ کتنے سارے صرف روزہ چھوڑتے بیٹھ جاتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو الٹی آ گئی، ہمیں تو ڈکار آ گئی، تو اس سے کیا ہوا، آ گئی تو آ جانے دو، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ہاں آپ جان بوجھ کے الٹی نہ کیجیے، اگر آپ نے جان بوجھ کے خود الٹی کی ہے تو پھر آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ تھوک نگل لینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، خواہ زیادہ ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، چاہے کتنا منہ میں پانی آ گیا ہو، آپ کا تھوک جائے خود ثابت ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص بھول جائے کہ اس کا روزہ ہے اور کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ کتنی بار ایسا ہو جاتا ہے روزہ دار کے ساتھ، ہو جاتا ہے شروع میں، خاص کر جب ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے تو مثلا لوگ دھوکے میں پانی پی لیتے ہیں، ابھی عادت نہیں ہے، ابھی پہلی دوسری تاریخ ہے رمضان مبارک کی، مثلا دھوکہ ہو جاتا ہے، تو اگر ایسا کوئی دھوکے میں بھولے سے پانی پی لے یا کھانا کھا لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ نمبر 5، انسان صرف کمزوری کی بنا پر روزہ نہیں چھوڑ سکتا کہ میں کمزور ہوں تو روزہ چھوڑ دوں، البتہ اگر کمزوری ناقابل برداشت ہو، روزہ رکھ لیا ہے اور ناقابل برداشت ہے کمزوری، یعنی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، تو روزہ توڑا جا سکتا ہے، تو اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اب آئیے انجیکشن لگوانا، یہ بھی ہم نے کل تفصیل سے بیان کیا تھا، سمجھا ہے، اگر انجیکشن بطور غذا نہیں ہے تو روزہ باطل نہیں کرتا۔ یعنی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں سوال یہ ماہ مبارک رمضان میں کہ جناب درد ہو رہا ہے مولانا، درد ہو رہا ہے، انجیکشن ڈاکٹر بول رہا ہے، کیا کریں؟ تو انجیکشن لگوانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یعنی انجیکشن اگر دوا کا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور آیت اللہ سیستانی فرماتا ہے کہ غذا کا بھی ہے تو کوئی یعنی باطل نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ نہ لگوایا جائے، بچا جائے، لیکن اگر دوا کا انجیکشن ہے تو مجبوری ہے، اس میں کوئی مشکل اصلا نہیں ہے، یعنی انجیکشن سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ خیر، کہہ رہے ہیں غلیظ غبار حلق کے اندر لے جانا، یعنی بہت دھول مٹی اڑ رہی ہے، غلیظ یعنی گاڑھا، غلیظ یعنی گاڑھا، ایک تو ہوتا ہے ہلکے پھلکی دھول مٹی ہر وقت فضا میں ہوتی ہے، عام طور سے ہو رہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہو جاتی ہے، ایک ہے کہ باقاعدہ خوب غبار اور گرد اٹھی ہوئی ہے، نہیں ہوتا، بہت تیز آندھی چل رہی ہے یا کوئی مشین چل رہی ہے اس طرح کی مثلا جس سے مٹی اڑ رہی ہے، تو وہ گاڑھی ہے مٹی خوب، اب آپ اسے حلق میں لے جائیں، منہ کھول کے بیٹھ جائیں، وہاں خوب سانس لیتے رہیں مثلا، تو وہ حلق میں جائے گی، تو اس سے بھی روزہ باطل، اگر وہ بہت زیادہ ہے، تھوڑی بہت سے نہیں ہوگا، مثلا تھوڑی بہت اگر ہے تو اس سے نہیں ہوگا، لیکن یعنی عام طور سے جیسے فضا میں ہوتی ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر زیادہ ہے، باقاعدہ غلیظ ہے نہیں، زیادہ ہے، گاڑھی ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ کہنے اگر کوئی شخص غلیظ گرد و غبار حلق میں داخل کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق انسان کی خوراک سے ہو، جیسے آٹا، کبھی بھی ایک تو چیز ہوتی ہے نا جو کھانے والی چیزیں ان کی گرد ہوتی ہے، آٹا ہے مثلا جب آٹا پیستا ہے تو وہاں مثلا جو چکی ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں اڑتا ہے تھوڑا تھوڑا، تو چاہے وہ کھانے والی چیز ہو جیسے آٹا یا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز جیسے خاک، مٹی وغیرہ یا بھوسا، جب گیہوں کٹتے ہیں، اناج نکلتے ہیں تو جب مشین چلتی ہے تو کتنی جو ہے وہ سب خوب دھواں اس کا، اور جو ہے یعنی وہ بھوسے کا جیسا وہ اڑتا ہے، ہلکا ہلکا چھوٹا چھوٹا، تو وہ چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ چاہے کھانے والی ہے یا نہ کھانے والی ہے، اگر غلیظ ہے اور حلق میں چلی گئی یا لے گئے، آپ لے گئے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر یہ مندرجہ ذیل، کیا مندرجہ ذیل یعنی نیچے آنے والی صورتوں میں روزہ باطل نہیں ہوتا، یعنی یہ جو صورتیں بیان کی جا رہی ہیں
ان صورتوں میں روزہ باطل نہیں ہوگا. مثلا غبار غلیظ نہ ہو، ہلکی پھلکی جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسے ہی ہے، تو اس سے باطل نہیں ہوگا. حلق تک نہ پہنچے، ہے غلیظ ہے لیکن ہمارے حلق میں نہیں پہنچا، ہم نے ماسک لگا لیا یا کپڑا منہ پہ لگا لیا یا آپ لگا لیا اس طرح، تو اس سے بھی پھر باطل نہیں ہوگا. بے اختیاری میں حلق تک پہنچ جائے، یعنی دھوکے سے پہنچ گیا بغیر اختیار، ہم نے نہیں چاہا پہنچ گیا، کیا کریں، پہنچ گیا، صحیح ہے، اتفاق سے ہم نے جبھائی لی، ایسے عام طریقے سے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، ایک دم دھول اڑی اور حلق میں پہنچ گئی، اب کیا کریں، روزہ باطل ہو جائے گا؟ نہیں. ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہوں، ماشاء اللہ آپ کا میدان مثال دینے کے لیے بہت اچھا ہے، تیز ہوا چل جائے، آپ بیٹھے میدان میں، آپ نے جبھائی لی، جیسی جبھائی لی تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اسے دھول اڑی اور آپ کے حلق میں کافی مقدار میں پہنچ گئی، تو کیا اس سے روزہ باطل ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ بے اختیاری صورت میں ایسا ہوا ہے، آپ نہیں چاہ رہے تھے، اتفاق ہے ایسا ہو گیا بے اختیاری صورت میں، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. بھول جائے کہ اس کا روزہ ہے، ایک انسان بھول گیا کہ وہ روزے سے ہے، اب اس سے مثلا کوئی چیز حلق میں پہنچ گئی، دھول ملٹی جو بھی، تو اس سے روزہ باطل، بھول گیا، کیونکہ جب کھانے سے باطل نہیں ہوگا بھولنے سے، تو دھول مٹی پہنچنے سے کیا باطل ہوگا پھر، صحیح. مشکوک ہو کہ غلیظ غبار حلق تک پہنچا ہے یا نہیں، شک ہے کہ غلیظ پہنچا ہے، ایسی ہلکا پھلکا ایسی شک ہے، یقین نہیں ہے، تو روزہ باطل ہے یا صحیح ہے؟ روزہ باطل نہیں ہے. غلیظ غبار حلق کے اندر لے جانا، یعنی غبار غلیظ ہو، گاڑھا ہو، ہلکی پھلکی دھول اگر مٹی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن غلیظ ہے یعنی گاڑھا ہے. اگر کوئی شخص غلیظ گرد و غبار حلق میں داخل کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص غلیظ گرد و غبار حلق میں داخل کرے، یعنی اپنے حلق میں خود داخل کر دے، صحیح، تو روزہ باطل ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ چاہے اس کا تعلق انسان کی خوراک یعنی غذا خوراک سے ہو، جیسے آٹا یا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز جیسے خاک، مٹی وغیرہ. نمبر 2، مندرجہ ذیل صورتوں میں روزہ باطل نہیں ہوتا. غبار غلیظ نہ ہو، اگر غبار غلیظ نہیں ہے، گاڑھا نہیں ہے، تھوڑا بہت ایسے ہی ہلکا پھلکا، تو باطل نہیں ہوگا. حلق تک نہ پہنچے، منہ ہی میں رہ جائے، صرف اوپر تک یہ منہ ہے، تھوک دو، کڑلی کر دو، صاف ہو جائے گا. تو اگر حلق تک نہیں پہنچائے تو باطل نہیں ہوگا. بے اختیاری میں حلق تک پہنچ جائے، حالت اختیار میں نہیں، بے اختیاری حالت میں حلق تک پہنچ گیا تو روزہ باطل، اگر بے اختیاری میں ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. بھول جائے کہ اس کا روزہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، دھوکا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے انسان، مثلا بھول سکتا ہے، جیسے کھانا کھا لیا، مثلا جو ہے پانی پی لیا، تو ایسے ہی غبار بھی چلی گئی حلق میں، جو ہے بھول گیا، اسے پتہ نہیں تھا کہ روزے سے ہے، تو بھی روزہ باطل نہیں ہے. مشکوک ہو کہ غلیظ غبار حلق تک پہنچا ہے یا نہیں، یعنی اسے یقین نہیں ہے کہ غبار جانے والا جو حلق میں غبار گیا ہے وہ غلیظ تھا یا ہلکا پھلکا ایسے ہی تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر روزہ باطل. یقین ہونا چاہیے کہ جو حلق میں غبار گیا ہے وہ غلیظ ہے، گاڑھا ہے، خوب ہے، یعنی ورنہ روزہ باطل نہیں ہوگا. پورا سر پانی میں ڈبونا یہ انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد وعجل فرجہم. خدا حافظ، فی امان اللہ.